هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوائے کربلا آج ہمارا گفتگو کا سلسلہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا اس مقام پر آ گیا جہاں ہم ایک عجیب سے یا دلچسپ موضوع کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. جن شخصیتوں کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو نہ بتا سکتے نہ دکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب میں موضوع کو پھیلاؤں گا تو آپ ہمارے حسن انتخاب کی داد دیں گے. ہمارا موضوع ہے مراسم عزاداری. عزاداری امام حسین جو برصغیر کی تہذیب عزاداری کے حوالے سے جو صورتیں اب تک بچی ہوئی ہیں یا رائج ہیں ان مراسم پہ ہم گفتگو کریں گے. مراسم ہو، تہذیب ہو، ثقافت ہو اور اہل لکھنؤ شامل نہ ہوں تو پھر یہ بات ادھوری رہ جاتی ہے. ہمارے پہلے مہمان ہیں آغا طالب حسین رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ زبان کے ساتھ شریعت کی ایک ہلکی سی مہک کے ساتھ علامہ غلام علی حادی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما. نوجوان خوبرو نوجوان، اور ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس مقام پہ. سرکار جب ہم کہتے ہیں مراسم عزاداری، ایک تو ہماری جنزیز کو سمجھائیے کہ یہ اردو میں یہ لفظ کا مطلب کیا ہے، ان کو اس مقام تک لائیے جو ہماری پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں تاکہ ان کو ہم پوری گفتگو کر دیں اور آخر میں کہ یہ مراسم کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا پہلے قبلہ طالب صاحب مراسم کے مفاہیم سمجھا دیں، اس کے بعد ہم چلیں گے. عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہماری شہرگ ہے. واہ. اور یہ وہی شہرگ ہے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے میں تیری شہرگ سے بھی قریب ہوں. اب وہی شہرگ اگر آپ کاٹ دیجئے تو نہ وہاں کوئی رسم رہے گی اور نہ وہاں کوئی ورثہ رہے گا، صرف نہ خنجر وہاں باقی کوئی رہ جائے گا، عقیدت رہے گی. ہماری عزاداری کے بغیر ہماری موت ہے. لیکن اب عام زندگی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا مراسم عزاداری، ورنہ اس کو ہم آداب عزاداری کے لحاظ سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. قبلہ یہ فرمائیے گا، مراسم تو کسی بھی رسم کو کہہ سکتے ہیں. عیدی دینا بھی رسم ہے، بچوں کی مہندی شادی میں بھی رسم ہے. جب لفظ ہم عزاداری استعمال کرتے ہیں تو کیا ان کے مراسم الگ ہیں یا برصغیر کی وہ رسمیں جو رائج ہیں انہیں کو آپ عزاداری کے سانچے میں ڈالتے ہیں؟ قبلہ حادی صاحب. رسم عربی زبان کا لفظ ہے. جب اسے اردو میں بہترین ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ نشان اور اثر کے معنی میں ہوتا ہے. عرب والے قدیم عرب کی تہذیب میں جب کسی مقام پر کسی کا مکان ہوتا تھا یا خیمہ ہوتا تھا اور اس کے اجڑ جانے کے بعد جو چیزیں باقی رہ جاتی تھی عرب والے اسے رسم کہتے تھے. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان چیزوں سے، یعنی جو باقی ماندہ اشیاء ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے ذہن میں اصل کی طرف ذہن بڑھ جاتا تھا کہ یہاں پر کیا تھا اور کیوں تھا. تو ہم جو لفظ رسم یا مراسم عزاداری کا عنوان اپنی زبان پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے در حقیقت یہی مراد ہوتی ہے کہ ایک ایسی شکل میں رائج شدہ شے جسے ہم تابوت کی صورت میں دیکھتے ہیں، جھولے کی صورت میں اللہ کی دیکھتے ہیں، صورت میں دیکھتے ہیں، مہندی کی بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا. جتنی رسمیں ہیں ہمیں کسی ہندو جوشتری نے، کسی راہب نے تو نہیں سکھائی قبلہ، ہمیں مجتہدین لکھنؤ نے سکھائی. جی جی بالکل. تو مجتہدین لکھنؤ کا کیا مطلب ہے کہ وہ شاگرد ہوں گے نجف یا قم کے مجتہدین. یقیناً. تو ان رسموں کے پیچھے دانائی بھی ہے اور تہذیب بھی ہے 100%. تو جن لوگوں نے سکھائی ہے جی جی وہ زیادہ معتبر ہے یا جو اس سے اجتناب کر رہے ہیں، میں بہت احتیاط سے رکھ رہا ہوں، ان کے بارے میں کیا؟ یقیناً آپ نے بہت اچھی سمت اشارہ کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ گلی محلے کے لڑکوں نے یا گلی محلے کے لوگوں نے اس کو عزاداری کی رسموں کو یا تہذیب کو یا آداب عزاداری کو رائج کر دیا. یقیناً یہ تمام امور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تمام امور ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالم کی جانب سے جو ہے وہ اس کا آغاز ملتا ہے. مثلاً قبلہ جانتے ہیں بہت اچھے سے، یہ اس پر قبلہ کی طرف بہت اہم سوال کے لیے آؤں گا، گفتگو ختم کریں. غفران مآب صاحب، جی جی، ظاہر ہے کہ وہ خود عالم ہیں اور ان کا تعلق حوزے سے ہے.
تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے تو اکثر چیزوں کو جو ہے وہ شامل کرنے والے مولانا غفران مآب صاحب ہیں، جس سے یہ دلیل بنتی ہے کہ یہ عوامی نہیں ہے بلکہ علمائی جو ہے وہ اس کے پیچھے حکمت ہے، دانائی ہے. یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. دیکھیے آپ جو قبلہ ہادی صاحب ہے یہ اپنے مطالعے کی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ تو بھگتی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کو، آپ نے تو رسموں میں پروان چڑھے ہیں، آپ نے رسموں کو منتقل کیا ہے. تو ذرا آج کھل کے تھوڑا سا غربہ کشتن روزے. میں قبلہ کعبہ عباس صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں. آپ نے تذکرہ کیا حضرت غفران مآب علیہ رحمہ کا، تو اب وہ عزاداری کی گفتگو چلی جائے گی شمالی ہندوستان میں، اور وہ لکھنؤ سے مربوط ہو جائے گی. حضرت غفران مآب علیہ رحمہ کا زمانہ، اور وہاں پہ بر صغیر میں کچھ ایک زمانہ تھا کہ ایسی چیزیں رائج ہو گئی تھی، ایسی اس کو میں اب رسوم ہی کہوں گا، ٹھیک، کہ جیسے مثال کے طور پہ شیخ سدو کا بکرا، بھوانی جی کی گائے، اور جناب علی اس کو اگر آپ کہیں کہ سید سالار کا جھنڈا، جی، تو اس کو غفران مآب نے شیخ سدو کے بکرے کی جگہ امام حسین علیہ السلام کی نظر قائم کی. واہ. اچھا یہ ریپلیسمنٹ ہے؟ یہ ریپلیسمنٹ، یہ تاریخ ہے. اچھا سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ اس کو، اور سید سالار کے جھنڈے کی جگہ انہوں نے حضرت عباس کا علم نصب کروایا. تو یہ ایک اچھا، اب جب ہم عزاداری کی بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ نشانی، تو مجھے اس کے اوپر ایک جو کربلا سے مربوط ہے، میں نے اس کو ہمیشہ کربلا کے دائرے میں اس شعر کو دیکھا ہے. یہ جرأت لکھنوی کا شعر ہے کہ روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، روشن ہے اس طرح دل ویراں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک. اجڑے نگر میں جیسے. اب آپ رات کو سفر کر رہے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کسی بھی آبادی پہ عتاب نازل ہوتا تھا تو وہاں بادشاہ کا غصہ اور اس کی، تو ایک روشن جگہ پہ چراغ جلا دیا جاتا تھا. وہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ آبادی تھی اب اجڑ گئی. تو میں جب رات کو سفر کرتا تھا اور دور ایک بلب یا کوئی ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیتا تھا تو میں یہ شعر پڑھ کے اور اس کو چراغ سے تشبیہ دیتا تھا. اور کربلا میں بھی کسی نمایاں جگہ پر چراغ جلانا چاہیے تھا تاکہ وہاں سے جو گزریں لوگ ان کو معلوم ہو کہ اس بستی پر. اب اس میں اگر میں اس بات کو یہ اضافہ کروں کہ بر صغیر کی عزاداری میں کچھ ہمارا علاقائی بھی ثقافت تہذیب اس میں شامل ہے آپ کی. اب وہ علاقائی اثر میں اگر آپ یوں دیکھیں کہ حال کی مثال لیجیے، آج کی مثال لیجیے، یوم عاشورہ جلوس برآمد ہوتا ہے، اور تقریباً ہر انجمن کے ساتھ ایک نشانی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، علم ہوتا ہے. اب یہ کربلا میں تو نہیں تھا، لیکن اس علم کی آپ تقدس دیکھیے کہ ہر انجمن کا شخص علم کو سجاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ حضرت عباس کی نظر دیتا ہے اور اپنی منتیں مانگتا ہے. یہ وہ علم ہے جو رسول خدا سے جناب امیر کو ملا، اور جناب امیر سے پھر انہی کی بیٹی نے حضرت عباس کو علم سونپا. تو ہماری نسبت اس سے علم حضرت عباس علیہ السلام مسلسل ہے ہماری نسبت. اس طریقے سے اس علم کے حوالے سے آج کے لوگوں کا اخلاص اور محبت آپ ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے رسمیں خوشیوں کی ہوتی، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے یہاں عزا کی رسموں کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے.
ہم نے زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا جس میں ذکر کربلا نہ ہو. بیٹے کی شادی ہو رہی تب ہم ایک رسم منا رہے ہیں, گھر میں کوئی بات ہے تب ہم رسم کر رہے ہیں, اور پورا محرم 2 مہینہ 10 دن جو یہ رسمیں ہیں. آج کی نسل یہ کہتی ہیں رسموں کی کیا ضرورت ہے, یہ رسمیں کہاں لکھی ہوئی, یہ کہاں تک آپ تک پہنچی. یہ ہندوانہ رسمیں ہیں جن کو آپ اپنا رہے ہیں, کہاں تک صداقت اس میں, اور کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھیے, عزاداری کا بنیادی مقصد جو آنے والی نسل کی کردار سازی ہے. اب اس میں کچھ ہندوانہ رسموں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اکثر و بیشتر گفتگو میں کہ یعنی ایام عزا شروع ہونے سے پہلے چاند رات کو چوڑیاں ٹھنڈی کر دی جاتی ہیں. دیکھیے, یہ کسی طور بھی ہندوانہ رسم نہیں ہے, یہ کسی طور بھی ہندوانہ رسم نہیں ہے. یہ بہت ساری قوموں میں یہ چیز رائج ہے, جس میں کہ مسلمان بھی شامل ہیں, کہ کسی غم کے موقع پہ اپنی عزیز ترین چیز کو اپنے سے الگ کر دینا. اور خواتین کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چوڑیاں جو ہیں ان کے سہاگ کی نشانی بھی ہوتی ہے, وہ اس کو اپنی ذات سے الگ کر دیتی ہیں 2 مہینے 8 دن کے لیے. تو یہ ہندوانہ رسم تو بہرحال نہیں ہے. اب ہم یوں بات کریں کہ عزاداری آنے والی نسل کی کردار سازی کا نام ہے. واقعہ کربلا میں سب سے اہم چیز جو رسموں کے سے ذرا سا ہٹ کے, اس پہ ہم بات کر لیں گے, رشتوں کی اہمیت جو ہے, یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کا ایک رشتہ ہے. یہ دونوں بھائی ہیں. امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے بھائی ہیں, حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں. اب آپ یہاں پہ حفظ مراتب ملاحظہ فرمائیے کہ انہی نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو آقا کہا. یہ لفظ آقا کا مالک کے معنوں میں آتا ہے, اور آقا جو ہمارے یہاں ہو گیا آقا بھائی, یہ بڑے بھائی کے بھی معنوں میں آتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ حضرت عباس کو کہا کہ میرے گود کے پالے. جی, اب دونوں کے حقوق برابر, ادھر سے بھی بھائی اور ادھر سے بھی بھائی, دونوں کے حقوق برابر. اب یہاں امام حسین علیہ السلام رشتے کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ میں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنگ کی وہ اجازت طلب کرتے ہیں. دوسری ایک مثال خواتین کی اہمیت, امام حسین علیہ السلام کا احترام جناب زینب کے لیے, ماں کا درجہ دینا, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی اہمیت واقعہ کربلا میں, حضرت علی اکبر علیہ السلام, حضرت علی اصغر علیہ السلام, جناب قاسم کی اہمیت واقعہ کربلا میں. تو یہ تمام چیزیں رسوم میں نہیں آتی. یہ رشتہ نام دیں گے, یہ رشتوں کی اظہار کا نام ہے. یہ آداب بندگی ہے. ہمیں عزاداری آداب بندگی سکھاتی ہے. دیکھیے, لکھنؤ کی تہذیب جب بھی شروع ہوئی یہ بہتر جانتے ہیں, سندھ کی تہذیب اس سے پہلے سے, ہمارے پنجاب کی طرف اگر آپ جائیں تو سرائکی ہے. لیکن جب بھی ہم عزاداری کی رسموں کی بات کرتے ہیں تو وہ وہی رسمیں آتی ہیں جو لکھنؤ اور بر صغیر میں. کیا سندھ کی کوئی رسمیں نہیں ہیں؟ کیا پنجاب کی شمالی سرحد علاقے بہت سے, بلکہ میں کہوں کہ افریقہ جائیں وہاں کی, تو کیا یہ میں کہنے میں اقبا جانب رہوں گا کہ کربلا وہ بہتا ہوا دھارا ہے کہ جس نے جہاں بھی گیا اس کی وہاں کی مقامی رسموں کو اپنے اندر جذب کر لیا, یعنی رسمیں جو بھی تھیں انہوں نے کربلا کے سانچے میں ڈھال لیا. تو پھر یہ صرف عزاداری مراسم عزاداری سے مراد لکھنؤ یا دلی یا بر صغیر کی رسمیں کیوں ہیں؟ لکھنؤ کی جو عزاداری ہے وہ اتنی زیادہ شہرت پاتی ہے, یا ہمارے مشاہدے میں سب سے اوپر لکھنؤ کی عزاداری. دیکھیں حضور, سب سے پہلی بات تو یہ ہے چونکہ ہمارا تعلق بر صغیر سے ہے, ہم خود بر صغیر کے ہیں, اور یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی آفاقی اور بڑا پیغام ہوتا ہے وہ مختلف قریوں میں, گلیوں میں, مقامات میں, ملکوں میں جہاں جہاں جاتا ہے وہ چاہے کسی حالت میں جائے,
لیکن جس مقام میں وہ جا رہا ہے اس کا رنگ اس پیغام کو ضرور لگتا ہے، اس کا رنگ اس پیغام کو لگتا ہے۔ اب اہل سندھ کی اپنی عزاداری ہے، دکن کی اپنی عزاداری ہے، لکھنؤ کی اپنی عزاداری ہے، اسی طرح عراق اور ایران، ترکی یعنی دنیا کے جس خطے کو دیکھے سب کے عزاداری ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ اور قبلہ سے میں داد لوں گا اس جملے کی کہ رنگ مختلف ہے، مرکز ایک ہے۔ بالکل حسین، چاہے عرب کی رسم ہو چاہے بر صغیر کی ہو، واہ۔ اصل میں جو ہمارا مرکز ہے وہ امام حسین ہے۔ اب رنگ چونکہ اپنی ہماری تہذیب، اب دیکھیں اہل لکھنؤ کی جو عزاداری ہے اس میں وہ جاذبیت ہے، وہ تاثیر ہے، کیونکہ دیکھیں بر صغیر میں جتنی خدمت دو چیزوں نے، بر صغیر کی عزاداری پر اگر ہم گفتگو کرتے، دو چیزوں نے ایسی خدمت کر دی عزاداری کی کہ صبح قیامت تک کم سے کم بر صغیر کے خطے سے عزاداری نہیں جا سکتی۔ اس میں پہلی چیز ہے اردو مرثیہ، بے شک، دوسری چیز ہے خطابت۔ اب جاذبیت اس کا تعلق ایران کی ثقافت سے نہیں ہے، ان کے ملا کاشی کی مرثیہ تو مائی مراسی ہے نا۔ جی مرثیہ، لیکن پھر وہی نا طور طریقے۔ اب میں دیکھیں چونکہ مرثیے کی بات آ گئی، میں ذرا سی جسارت کروں گا چونکہ آپ کا موضوع ہے، آپ اس کے ماہر آدمی ہیں، لیکن میں چونکہ ایک مثال دیتا ہوا چلوں۔ انہوں نے بھی ابھی عرض کیا کہ حفظ مراتب وغیرہ۔ اب اردو مرثیہ جس دور میں عروج پا رہا ہے اس میں جب مرثیہ ظاہر ہے ہمارے ذہن میں دو بڑے نام ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر، جب وہ مرثیے کہہ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا سامع جہاں مسلمان ہے وہیں ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب جب میر انیس کوئی مثال یا کوئی تشبیہ دیں گے یا کوئی مصرع باندھیں گے تو میر انیس کو اس طرح مصرع نہیں کہنا کہ صرف یہ مسلمانوں پر اثر پذیر ہو، بلکہ انیس کو ایسا مصرع کہنا ہے کہ جو ہندو بیٹھا ہوا ہے ہر صاحب دل کے، ہر صاحب دل پر اثر کرے، ہر صاحب دل پر اثر کرے۔ مثال کے طور پہ بڑی مشہور بیت ہے، بانو نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے اہل بیت کی خواتین کا مانگ بھرنے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ وہاں جو سامع بیٹھا ہوا ہے اس سامع کا تعلق مسلمان مذہب سے نہیں ہے، لیکن میر انیس نے شعر بھی کہہ دیا، بیت بھی کہہ دی، اور اس میں اہل بیت کی بیوگی کا بھی اعلان کر دی۔ تو اس طرح ہمارے پاس ہزاروں، اب اگر اس مثال ہی کو دیکھ لیں تو اس میں وہ جاذبیت ہے، بر صغیر کی عزاداری میں وہ جاذبیت ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایران میں بھی تو مرثیہ کہا جاتا ہے، عراق میں بھی خطابت ہوتی ہے، تو اگر ہم آج کی بھی ایرانی اور عراقی خطابت یا دوسرے خطوں کی خطابت دیکھیں تو ان کی خطابت کیا ہے؟ میں یہ بات میرا ذاتی مشاہدہ ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آیت پڑھیں گے، اس کے ذیل میں کوئی ایک روایت پڑھیں گے، اسی طرح وہ دو تین مقتل کی عبارت جو کہ کتابی عبارت ہے وہ پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اب جب بر صغیر کی خطابت کی بات آئے گی، یہاں پر آپ کو ایک تقریر میں فلسفہ بھی ملے گا، ایک تقریر میں آپ کو منطق بھی ملے گی، علم کلام بھی ملے گا، اور مناظرہ ملے گا، حدیث کی شروحات ہوں گی، قرآنی آیات پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ یہ وہ جاذبیت ہے اور یہ وہ کشش ہے عزاداری کی چیزوں میں جو ہمیں اور جس کی بنیاد علماء کرام نے، اہل دانش نے رکھی ہے۔ ایک آخری سوال یہ ہے بسم اللہ، کہ ہر وہ چیز جس سے ترویج کربلا ہو، عزاداری امام حسین آگے جائے، اس رسم کو ہم قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جیسا آپ نے کہا کہ ان کو رائج بھی تو علماء نے کیا، تو آج جو مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی علماء ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علماء چونکہ آج کے معاشرے میں نوجوان نسل جب سوال کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے، وہ اس کا جواب جب نہیں پاتے تو وہ بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ وہ لاجک، سوال، مقصد، پیغام۔ مجھے ایک بات بتائے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں اتنے دمبے کاٹ دینا، اس میں کیا مقصد ہے؟ اس میں کیا پیغام؟ میں خدا نہ خواستہ مخالفت نہیں کر رہا، شریعت ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کا اتباع کریں، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن اب مجھے ایک بات بتائے، صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، میں نے خود عمرہ کیا اور میں نے پڑھی کتابیں، آغا صاحب تلاش کی کہ میں دیکھوں کہ یہ صفا سے مروہ جاتے ہوئے کچھ پڑھنا واجب ہے، کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے، آپ جو پڑھیں وہ سب مستحبات، صحیح کرنا جیسے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف چلیں۔ اب آپ اس پر اللہ پر اعتراض کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟
مقصد صرف اور صرف یادگار ہے، یادگار قائم ہو جائے، صرف یاد قائم رہے۔ اسی طرح کربلا کی یہ جتنی رسومات ہیں، مثال کے طور پہ آج ایک عالم اٹھ کر یہ اعتراض کر دے کہ اس جھولے کی کیا ضرورت ہے، اس جھولے سے یعنی حضرت علی اصغر کی شبیہ ہے، جھولے کی گہوارے کی ہم شبیہ بناتے ہیں، کوئی عالم اعتراض کر دے اس کی اب کیا ضرورت ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یادگار قائم ہو جائے، جھولا دیکھے کربلا یاد آ جائے۔ علاقائی رنگ، علاقے میں مخلوط معاشرہ ہے نا ہمارا، علاقے میں ہر مکتبہ فکر کا شخص موجود ہے، تو یہ کہنا کہ عزاداری میں علاقائی رنگ نہیں ہے، بس وہی مخصوص رنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں 19ویں صدی اور دکنی دور میں ایک لفظ رائج تھا روضہ خوانی، ایران سے آیا تھا، ایران سے آیا روضہ خوانی، اس کو ہم نے اپنے ہاں خطابت کا نام دیا۔ روضہ خوانی کا بھی مقصد تھا ذکر امام حسین علیہ السلام، اور خطابت کا بھی مقصد ذکر امام حسین علیہ السلام، سو سلام، سلام۔ اچھا اسی میں ذاکری اسی کی ذیل میں تحت اللفظ مرثیہ بھی آ جاتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں واقع صاحب آپ کا مولانا، میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں۔ میں گفتگو کو ختم اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں، لیکن جب آپ مجلس اعضاء میں آئیں گے اور اردو مرثیہ کی طرف جائیں گے تو دنیا کی کوئی تہذیب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ اپنا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے، یہ اردو مرثیہ بتائے گا۔ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولانا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ کربلا اسی تہذیب کا نام ہے۔ ان رسوم عزاداری میں وہ آداب ہیں، وہ تقدس ہیں جو انسان کا خاصہ ہے۔ اس کو زندہ رکھیں، نسلوں میں منتقل کیجیے اور اس کو پورے دھوم دھام سے منائیے۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔